آج کے ہمارے ویڈیو میں ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں جانیں گے کہ جو اللہ کی بدترین قوموں میں سے ایک ہے۔ آخر ان سے کیا ایسا بدکاری کا کام سر انجام ہوا کہ اللہ ان سے اتنا زیادہ ناراض ہو گیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ جو رہتی دنیا تک تا قیامت عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ آخر وہ قوم کون سی تھی اور ان سے ایسا کیا کام ہوا؟ آج ہم قوم لوط کے بارے میں جانیں گے کہ جن پر حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی رہنمائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جن کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی اور یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ آپ کے والد ہاران جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بچپن میں ہی تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے دادا آزر نے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ ہی انہوں نے پرورش پائی۔ ان کے چچا ابراہیم علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، انہیں اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اپنے بیٹوں جیسی ہی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مختلف مقامات پر اور 14 سورتوں میں 27 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے معجزاتوں سے بھی نوازا اور ان کے اہم معجزات میں سے یہ تھا کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام دعا کرتے تھے تو بارش آ جاتی تھی اور آسمان بادلوں سے ڈھک جاتا تھا، اور جب وہ کسی پتھر پر سر رکھتے تھے تو اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ رہے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تب بھی حضرت لوط علیہ السلام ہی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ جب پوری قوم ان کے خلاف تھی اور ان کو آگ میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، تب حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم تھی جو اہل سدوم کے نام سے مشہور تھی، تو اس کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ان کی رہنمائی کے لیے۔ وہ جو سدوم کی قوم تھی، سدوم ایک علاقہ تھا، اہل سدوم جو مشہور تھے اس نام سے، وہ بہت ہی خوبصورت ایک جگہ تھی اور وہاں کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھی۔ انہوں نے اپنی جو ہے سرسبز زمینیں، باغات، کھیت اگائے ہوئے تھے اور اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان یہ جو ہے سدوم کا علاقہ موجود ہے اور یہ اس وقت بہت ہی زرخیز تھا۔ یہاں پر میوے، پھل، ہر طرح کی چیزیں موجود تھی کہ جو ضروریاتی زندگی کے لیے ضروری ہونا چاہیے تھی۔ ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے، سرسبز شاداب باغات تھے، ہر قسم کے پھل موجود تھے، اور جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں اس سدوم علاقے کا رخ کیا کرتے تھے اور یہاں پر اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ علاقہ ہر قسم کی نعمات سے جو ہے پر تھا اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمات سے نوازا ہوا تھا۔ اہل سدوم جو جب دیکھتے تھے کہ ان کے علاقے میں مختلف لوگ آئے ہیں اور اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ صرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف انہی کا حق ہے اور انہی کا حق ہے ان پھلوں پر، ان کھیتوں پر اور اناجوں پر۔ ایک دن جب لوگ غور و فکر کر رہے تھے اس بات پر کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کو روکیں جو آس پاس کے علاقے سے آتے ہیں اور ہمارے جو ہے شہر سے چیزیں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی باغات میں سے کوئی پھل دوسرے علاقوں میں جائیں۔ جب وہ ایک دن یہی غور و فکر کر رہے تھے تو ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور جہاں پر لوگ بات چیت کر رہے تھے وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اگر تم اس مسئلے پر کوئی بحث کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری اس میں رہنمائی کر سکتا ہوں۔ جب لوگوں نے ابلیس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اس کی بات کی طرف متوجہ ہوئے تو ابلیس نے کہا کہ میں کل اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس کا حل بتاؤں گا کہ لوگ تمہارے علاقے میں نہ آئیں اور تم اکیلے ہی اپنی باغات اور اپنی زرخیز زمین سے فائدہ حاصل کر سکو۔ ابلیس اگلے دن ایک جوان شخص کی صورت میں آیا اور وہاں پر وہ لوگ جو دوبارہ ہی اس بارے میں بات کر رہے تھے وہاں آ کر وہ ایک جوان کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو عورتوں کی بجائے مردوں سے بدفعلی کرنا سکھایا
اور انہیں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے علاقے میں نہ آئیں تو یہ جو کام میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سب سے اہم ہے اور یہ مفید ہے کہ جو لوگ بھی تمہارے شہر میں آئیں تم انہیں پکڑ لو اور زبردستی ان سے بدفعلی کا کام کرو، تاکہ لوگ تمہارے علاقے کو چھوڑ دیں گے اور آہستہ آہستہ یہاں پر نہیں آئیں گے اور یہاں پر تمہارا راج ہو جائے گا۔ لوگوں نے شیطان کی بات کو بڑا غور سے سنا اور اب اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ دستور بن چکا تھا کہ مردوں سے بدفعلی کی جائے۔ بے حیائی عام ہو چکی تھی، اب کوئی مجلس کوئی محفل ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر یہ کام سر انجام نہ دیا جاتا ہو، چاہے وہ حکمران ہو، رئیس ہو یا کوئی عام شخص ہو، یہ کام ان میں بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ محفلوں میں خوشی خوشی یہ کام سر انجام دیا جاتا تھا اور انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کام کے بغیر ان کی محفل ادھوری ہے۔ اب بدفعلی ان کا اہم مشغلہ بن چکا تھا۔ اگر ان کے علاقے میں کوئی مسافر آتا اور ان میں کوئی جو لڑکا خوبصورت ہوتا تو وہ ان کی بدفعلی کا شکار بن جاتا، اور اگر کوئی مزدور ان کے علاقے میں آتا تو وہاں انہیں روٹی تک میسر نہ ہوتی تھی، اور وہ بھوکا پیاسا ہی اگر مر جاتا فاقوں کی صورت میں تو وہ لوگ اس کو برہنہ کر کے اس کو ایسے ہی زمین میں دفنا دیتے تھے، اور یہ کام اب وہ بڑے ہی خوشی سے کرتے تھے۔ وہ اپنی وادی کو ہے جو باغ تھا، وہ انہوں نے اپنا جو وادی اور وہ باغ بنایا ہوا تھا لوگوں کا، میلوں تک یہ سلسلہ اب ان میں یہ پھیل چکا تھا۔ اب وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ بس انہیں یہ کام کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ بدکاری ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کام سر انجام دیتے ہوئے دیکھا کہ یہ اب کام بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ تم لوگ توبہ کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ اور یہ کام تم چھوڑ دو، اور اللہ نے تمہیں ایک عورت دی ہے کہ جس سے تم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو اور اسے تسکین حاصل کر سکتے ہو، تو تم مرد کی بجائے اپنی عورتوں کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جب دن رات انہیں یہ نصیحت کر رہے تھے تو لوگ بجائے ان کے کہ ان کی بات سنتے، صاف صاف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے ہمیں اس کام سے روکا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ، ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو مومن ہو، وہ تمام کے تمام کافر تھے، اور وہ اپنے کفر میں اس قدر ڈوب چکے تھے اور اس قدر بدفعلی میں ڈوب چکے تھے کہ اب انہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ اور بڑھ گیا، اللہ نے بھی انہیں مہلت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار انہیں روک رہے تھے، اللہ انہیں گناہ کرنے کی مہلت دے رہا تھا۔ جب ایک دن ان لوگوں نے خود ہی حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے گا اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، تو آج ہم تمہیں خود کہتے ہیں کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ جب انہوں نے خود ان کی قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا تو یہ فیصلہ ہوا خدا کی بارگاہ میں کہ اب ان پر عذاب نازل کرنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف بھیجا، اور وہ خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ وہ خاص فرشتے جب زمین پر آئے تو وہ اپنی اصل صورت کی بجائے انہوں نے وہ ایک 3 نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا جب دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت لوط علیہ السلام جب باہر گئے دیکھا کہ 3 خوبصورت نوجوان اور لڑکے ہیں، تو وہ انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور انہیں فوراً اپنے گھر لے آئے۔ اب جب انہیں گھر لے کر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اگر ان کی قوم کی نظر ان لڑکوں پر پڑی تو نہ جانے ان کا کیا حال کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ جب یہ سارا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا جس کا نام والیہ تھا، تو وہ کافر تھی اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی، اور وہ ایک کافر عورت تھی جو ابھی تک حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی میں 3 خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو اس سے برداشت نہ ہوا اور فوراً وہ بھاگی اور بھاگ کر جا کر اپنی قوم کے ان لوگوں کو بتا دیا کہ جو بدفعلی کرنے والے تھے، جو شیطانی عمل کرنے والے تھے،
جن کے سر پر شیطان سوار تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 خوبصورت لڑکے آئے ہیں اور آ کر تم دیکھو اور وہ تمہیں بہت اچھے لگیں گے، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف وہ لوگ جن پر شیطان اس قدر سوار ہو گیا تھا کہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف وہ دوڑے تو ایک دم سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے کو بجانا شروع کر دیا، ان کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ مسلسل ان کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں اور انہیں باہر آنے کا کہہ رہے ہیں، تو ان 3 نوجوان لڑکوں کو حضرت لوط علیہ السلام نے ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اور اب دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی عزت کا خیال تھا اور ان کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، وہ اس بات سے گھبرائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی فرشتوں نے دیکھا کہ ان کی پریشانی کو دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا، تو اب فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام باہر آئے اور باہر آ کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ آپ بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم لوگ رک جاؤ اور اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ نے تمہیں عورتوں سے نوازا ہے اور عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ان لوگوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سنی تو کہا کہ اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں ہماری خواہش کے بارے میں پتہ ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ جواب دیا تو اس سے ان کی بدفعلی اور ان کے بد کردار ہونے کا واضح طور پر جو ہے اب نشان مل رہا تھا۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا تو وہ اپنی حقیقت، اپنی اصلی روپ میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم خدا کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ اب خدا کی طرف نہیں آنے والے اور آپ کی باتوں کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً ہی اپنے گھر دوبارہ واپس آئے، دروازے کو بند کیا، بند کر کے جیسے انہوں نے فرشتوں کی بات سنی تو وہ تھوڑا سا انہیں تسلی ہوئی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور یہ ضروری ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ اب اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آنے والا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو جب یہ نصیحت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس دروازے پر آئے حضرت لوط علیہ السلام کے، جہاں پر لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا اور وہ مسلسل دروازوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھ کر جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیا اور وہ ان کے گھر میں گھس کر آنا چاہتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب باہر گئے اپنے اصل حقیقت روپ میں، جیسے ہی وہ باہر گئے، انہوں نے دروازہ کھولا تو نکل کر اپنے ایک پر کا کونا مارا، جس سے جتنے بھی لوگ تھے جو دروازے پر تھے ان کی آنکھیں باہر آ گئی اور وہ زوروں سے چلانے لگے اور ان کی جو بینائی تھی وہ ضائع ہو گئی، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ رات کا وقت تھا، رات کے وقت اندھیرے میں ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ہمراہ جا رہے تھے، تو ان کی جو ہے اللہ کے حکم سے، لیکن جب ان کی بیوی تھی جو ایمان نہیں لائی تھی حضرت لوط علیہ السلام پر، وہ کافر تھی، اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں نیست و نابود ہو گئی اور پتھر بن کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی صبح ہوئی تو صبح کے وقت اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھایا، اہل صدوم کے علاقوں کو، وہاں اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور اتنے آسمان پر، اتنی بلندی پر لے گئے کہ فرشتوں کو زمین وہاں اہل صدوم کے کتوں اور مرغوں کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے اذان دینے کی واضح طور پر آواز سنائی دی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی بلندی سے اس بستی کو زمین پر مارا تو وہ نیست و نابود ہو گئی اور ان پر آسمان سے پتھر برسنے لگے اور ان پتھروں پر ہر ایک عذاب میں مبتلا ہونے والے شخص کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ ہر ایک کے سر پر جب گر رہا تھا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے تھے، ہر طرف ہی ان کی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھی اور ان کے سروں کے مختلف حصے ہو جاتے تھے کہ جب ان پر وہ عذاب کا پتھر، جہنم کا پتھر گرتا تھا۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس پر ایک ایسا پتھر گرا کہ وہ وہیں نیست و نابود ہو گئی۔
اور اللہ نے اس بستی کو آج تک رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور وہ بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل ہو گئی وہ پوری بستی کہ جو آج تک جو ہے وہ ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں کے پانی سے رہتی دنیا تک نہ ہی کسی کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، نہ وہاں پر کوئی سمندری جانور، مینڈک، مچھلی وہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور اس جو ہے ڈیڈ سی یعنی اس جھیل کو بحیرہ مردار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان میں آج بھی موجود ہے۔ اور جب ماہرین نے 10 سال تک اس جھیل پر اور اس علاقے پر مسلسل جو ہے وہ ریسرچ کرتے رہے اور کہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے ساتھ آخر کیا ہوا، تو یہ دریافت ہوا اور یہ پتہ لگایا گیا کہ اب اس زمین پر کوئی زندگی باقی نہیں ہے، وہاں پر کوئی زندگی نہیں رہ سکتی، نہ ہی کوئی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا تو وہ لوگ اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول تھے، اور اب وہاں اس جگہ پر زندگی ختم ہو چکی ہے، اور وہ آج بھی وہ جھیل سیاہ جھیل ہے، بدبودار ہے، جس کے پانی سے بدبو آتی ہے، اور نہ ہی وہ جھیل کسی انسان کو اور نہ ہی کسی آبی جانور کو فائدہ دے سکتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن شیطان سے پوچھا کہ ایسا کیا کام ہے جس سے تم بہت زیادہ خوش ہوتے ہو؟ جب کوئی ایمان والا یا کوئی مومن یا کوئی انسان وہ کام کرتا ہے تو تم بہت زیادہ خوش ہوتے ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ جب وہ بدفعلی کریں، مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شہوت پرستی کا کام سر انجام دیں، تو یہ میرے لیے بہت ہی اچھا عمل ہوتا ہے اور میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عذاب سے بچو اور ایسے گناہ سے بچو جو کہ قوم لوط نے کیا تھا، کیونکہ یہ سب سے جو ہے سنگین ظلم ہے اپنے اوپر، اور یہ بہت بڑا برا کام ہے اور یہ بہت برا عمل ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔